سلام مسنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ماڈل پیپر کے 5ویں سیٹ کو دیکھیں گے، اس کے معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہ 5واں سیٹ ہے، آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروحی کے 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ یہ اسی طرح کا آپ کو بالکل امتحانات میں آپ کا جو امتحان ہوگا اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ کو صرف 50 ہی کو ٹک کرنا ہے، 85 کے جواب دینے ہیں۔ آئیے پہلا سوال دیکھیں۔ ساحر لدھیانوی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ پدم بھوشن، پدم شری، پدم وبھوشن، بھارت رتن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، پدم شری۔ اگلا سوال دیکھیے۔ اردو فارسی کی تخلیٰ ساحر نے کس استاد سے حاصل کی؟ مناصر عاشق ہرگاوی، افضل ہرگاوی، فیاض ہرگاوی، انور ہرگاوی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، فیاض ہرگاوی۔ تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے، میرا شعر آیا، آب حیات، دودھ جیسی رنگت، میرا گھر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا میرا شعر آیا۔ اگلا سوال دیکھیے۔ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی، یونانی، فارسی، عربی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، عربی۔ کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، اسم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، مفعول۔ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، مضارع۔ اگلا سوال دیکھیے۔ کلمہ جامد کی مثال پہاڑ، پڑھنا، لکھنا، سننا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا پہاڑ۔ علامت مفعول کون ہے؟ کو، نے، اگر، مگر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، کو۔ اگلا سوال دیکھیے۔ صحیح جملہ ہے رضوان نے دیکھا، رضوان دیکھا، رضوان سے دیکھا، رضوان نے دیکھی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، رضوان نے دیکھا۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ زمان و مکان کے نام کس میں ہوتا ہے؟ اس میں جامد، اس میں خاص، اس میں ظرف، اس میں آلہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اس میں ظرف۔ ان میں سے ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ میں آم کھایا تھا، تم کھاتے ہو، وہ آم کھائے گا، اس نے آم کھایا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا میں آم کھایا تھا، تم آم کھاتے ہو، یا وہ یہ ہو جائے گا حال، وہ آم کھائے گا، مستقبل، اس نے آم کھایا۔ یہ ماضی تو ہے لیکن ماضی مطلق ہے، تو درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، میں آم کھایا تھا۔ میرا بھائی کھیلتا تھا کون سا فعل ہے؟ ماضی ناتمام، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی مطلق۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ماضی ناتمام، جسے ماضی استمراری بھی کہتے ہیں۔ جدید کی ضد کیا ہوگی؟ نئی، پرانی، قدیم، بعید۔ جدید و قدیم بولتے ہیں نیا پرانا کو، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا قدیم۔ اول کی جمع کیا ہوگی؟ اولین، اوائل، اولیت، اولا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن
بی اوائل۔ ان میں سے مذکر کون ہے؟ پانی، لکڑی، لڑکی، فیکٹری۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے پانی۔ درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ دہی، موتی، کرسی، ہاتھی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی کرسی۔ رنج کا مترادف کیا ہوگا؟ غم، مصیبت، رنجور، رنجش۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے غم۔ عرض کے معنی کیا ہیں؟ زمین، غرض، فرض، فرش۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے زمین۔ اگلا سوال ہے شعر کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ شعر، شاعر، شعرا، شاعری۔ یعنی جو آواز میں ایک طرح ہو وہ کون سا ہو جائے گا؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے شعر۔ پانی پھرنا سے کیا مراد؟ امید ختم ہونا، امید ہونا، پانی ختم ہونا، پانی بھرنا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا امید ختم ہونا۔ اگلا سوال دیکھیے متضاد الفاظ کی مثال ہے نشیب و فراز، خط و کتابت، رنج و غم، حسن و جمال۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے نشیب و فراز۔ احمد پڑھ رہا ہے، اس میں احمد کیا ہے؟ فعل، صفت، فاعل، مفعول۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی فاعل۔ درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ آدمی، بزرگ، انسان، مولانا ابوالکلام آزاد۔ یعنی اس میں خاص پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر اس میں خاص مولانا ابوالکلام آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مولانا ابوالکلام آزاد۔ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ دستانہ، سجاوٹ، کتب خانہ، خوبصورت۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے دستانہ۔ 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ اسم تعداد، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم فاعل۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اسم تعداد۔ لکھا ہوا کون سا اسم نکرہ ہے؟ اسم فاعل، اسم حالیہ، اسم مفعول، اسم تعداد۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا لکھا ہوا اسم مفعول۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیے اس چینل کو تو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں فعل کی جمع کیا ہوگی؟ فاعل، مفعول، افعال، فاعلات۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی افعال۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں روح کی صفت کیا ہوگی؟ ارواح، روحانی، روحانیت، رومانی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی روحانیت۔ میرے والد بہت خوش اخلاق ہیں، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ اخلاق، والد، خوش، میرے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی خوش۔ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذاتی خوبی، اجتماعی خوبی، مشترکہ خوبی، الگ الگ خوبی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے ذاتی خوبی۔ میر امن کی دوسری کتاب کا کیا نام ہے؟ خواب و خیال، گنج خوبی، نوطرز مرصع، فسانہ عجائب۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی گنج خوبی۔ منٹو کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کردار بیگم، سردار بیگم، گفتار بیگم، ہاجرہ بیگم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا سردار بیگم۔ اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ عربی سے، فارسی سے، مغرب سے، یونان سے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مغرب سے۔ اگلا سوال دیکھیے ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو،
عصمت چغتائی، شکیلہ اختر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی جیلانی بانو۔ اگلا سوال دیکھیے ناظرین، افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ امو، خواجابی، جمشید، حمید۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے امو۔ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ 1952، 1953، 1954، 1955۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی 1953۔ عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون ہے؟ ٹی وی، ٹرانزسٹر، اخبار، ناول۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی ٹرانزسٹر۔ افسانہ ابراہیم سقہ میں کس گاؤں کا تذکرہ ہے؟ دھورن، گھورن، جھورن، بھورن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے دھورن۔ سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ پرومس، بھولے بسرے گیت، ابراہیم سقہ، آشیانہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا بھولے بسرے گیت۔ اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ مولانا حالی، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا آزاد، سید سلمان ندوی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مولانا آزاد۔ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، مضارع۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مستقبل۔ عابد نے عابدہ کے سامنے بولا، اس میں بولا کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، اسم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل۔ وہ برداشت کرے گی، یہ کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال، ماضی قریب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی فعل مستقبل۔ میں انتظار کر رہا ڈیش جملہ مکمل کرے، خالی جگہ کو بھریں۔ میں انتظار کر رہا، ہیں، ہو، ہوں، ہے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ ذیل میں حرف ندا کی مثال کون ہے؟ اکرم، ادھر آؤ، اکرم آؤ، اکرم کھانا کھاؤ، اکرم جاؤ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے اکرم ادھر آؤ۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیے، اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کی توسط سے آئی؟ عربی شاعری، فارسی شاعری، ہندی شاعری، ترکی شاعری۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی فارسی شاعری۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مٹی۔ ان میں سے کون سا شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ راسخ، یگانہ، ناسخ، شاد۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی ناسخ۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے درجے ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ میرا بھائی آیا ہوگا، وہ جاتا تھا، احمد گیا تھا، اکرم چلا گیا تھا۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے میرا بھائی آیا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے ناظرین، اکرم کرکٹ کھیل رہا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے واحد غائب۔ اگلا سوال دیکھیے، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ مولوی عبدالحق، مولانا حالی، محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ اگلا سوال دیکھیے، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الدین، نعیم الدین،
محی الدین جسیم الدین۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی محی الدین۔ 53واں سوال ہے احسان دانش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کاندھلا، نانوتا، تھانہ بھون، میرٹھ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے کاندھلا۔ درست جواب ہو جائے گا اس کا آپشن اے کاندھلا۔ سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا اصغر علی، مرزا اظہر علی، مرزا مظہر علی، مرزا قیصر علی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا اصغر علی۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی؟ ان میں سے کون کتاب دکن میں لکھی گئی؟ سورۃ الخیال، میرات العروس، کتاب نورس، زبور حجم۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی سورۃ الخیال۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، بیدی کب پیدا ہوئے؟ 1931، 1915، 1916، 1914۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی 1915۔ 57واں سوال ہے، ذیل میں سے بیدی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ پدم بھوشن، پدم شری، بھارت رتن، پرم ویر چکر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی پدم شری۔ جے پرکاش نارائن نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ سیاست، سماجیات، تاریخ، نفسیات۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی سماجیات۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جے پرکاش امریکہ کب گئے؟ 1920، 1921، 1922، 1923۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی 1922۔ آپشن سی 1922۔ درج ذیل میں علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ کون ہے؟ سنگ پیرہن، سیارگان، پرواز، سندباد۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی پرواز۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، نصیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ عظیم بیگ، عبداللہ بیگ، فرحت اللہ بیگ، حشمت بیگ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فرحت اللہ بیگ۔ مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ بدبودار، خوشبودار، نہ ہی بدبو نہ ہی خوشبودار، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے بدبودار۔ آپشن اے بدبودار۔ سید سلمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے رہا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی بہار۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی سید سلمان ندوی۔ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا نثری۔ وزیر آغا کی کون سی تصنیف ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی انشائیہ کیا ہے؟ احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ سیوان، الہ آباد، پٹنہ، دہلی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی پٹنہ۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ خانہ ملک، خانہ خانہ، خانہ بدوش، خانہ خراب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی خانہ بدوش۔ شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا چوتھے درویش۔ باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1896، 1897، 1898، 1899۔
99۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے 1896۔ اقبال کی سفارش پر جوش کو کس ادارے ملازمت ملی؟ دارالترجمہ، دارالمصنفین، ندوۃ المصنفین، ادارہ تحقیقات۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے دارالترجمہ۔ ناظرین ویڈیو کو ابھی تک اگر لائک نہیں کی، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اسرار الحق مجاز۔ درج ذیل میں سے مجاز کے مجموعہ کلام کا نام بتائیے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آہنگ، آپشن بی آہنگ۔ تاریخ ادب میں دلی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا شمال و جنوب۔ ولی نے کس شہر پر مثنوی لکھی؟ اورنگ آباد، حیدرآباد، سورت، میسور۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی سورت۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ راسخ کے شعری مجموعے کس نام سے ہیں؟ کلام راسخ، دیوان راسخ، کلیات، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کلیات۔ اگلا سوال دیکھیے۔ رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے؟ شاعر، معشوق، رقیب، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی معشوق۔ تزویر کے روزگار میں کس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ گھوڑے کا، فوجی نظام کا، بے روزگاری کا، وطن کی بدنظمی کا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی فوجی نظام کا۔ قصیدے کا وہ کون سا حصہ ہے؟ قصیدہ کی وہ کون سا حصہ ہے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ غریض، تشبیہ، مدح، طلب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا تشبیب۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع کس کا ہے؟ غالب، میر، سودا، درد۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا غالب۔ اگلا سوال دیکھیے۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا ناصر علی، مرزا واحد علی، مرزا واجد حسین، مرزا شاہد حسین۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا واجد حسین۔ اگلا سوال دیکھیے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس ڈیش نہیں آتا، مصرع مکمل کریں۔ گھبرانا، شرمانا، اترانا، جھلانا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق معروف تعلیمی ادارے سے تھا، کس سے؟ جامعہ عثمانیہ، جامعہ ملیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالمصنفین۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اگلا سوال دیکھیے۔ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یگانہ چنگیزی، خلیل الرحمن اعظمی، غالب، میر تقی میر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی خلیل الرحمن اعظمی۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے عقیل اور جمیل۔ عقیل و جمیل نام کے دو بچے عطا کاکوئی کے کون تھے؟ بیٹے، نواسے، پوتے، بھتیجے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا پوتے۔ عطا کاکوئی کی وفات کب ہوئی؟ تو ناظرین دیکھ لیجیے آپشن 1797، 1798، 1799۔ ناظرین دیکھیے 1997، 1998، 1999، 2000۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی 1998۔ مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ مسدس، مربع، مخمس، مثمن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مسدس۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ نوسرہار
نوسرہار کے مصنف کون ہیں؟ غواسی، اشرف بیابانی، قلی قطب شاہ، سودا۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، اشرف بیابانی۔ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، مرثیہ۔ نظم شب قدر کے شاعر کون ہیں؟ حالی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، جوشمنی حبادی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا؟ اندور، دہلی، بھوپال، لکھنؤ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، دہلی۔ کھیتی کیا ہے؟ افسانہ، نظم، انشائیہ، ناول۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کھیتی نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں میں کس تہذیب و تمدن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے؟ ہندوستانی، انگریزی، ایرانی، افغانی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، انگریزی۔ برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری، عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال دیکھیے، متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ نقلی شاعر، اصلی شاعر، مبتدی شاعر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا، متشاعر بولتے ہیں بناوٹی شاعر کو، یعنی نقلی شاعر جو اصلی شاعر نہ ہو، نقلی شاعر بھی لکھتا ہے اس کا صحیح جواب۔ ظفر کمالی کب پیدا ہوئے؟ ظفر کمالی کب پیدا ہوئے؟ 1957، 1958، 1959، 1960۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، 1959۔ یوجینو مونتالے نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ پیرس، جنیوا، روم، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ مونتالے کس زبان کے شاعر ہیں؟ جرمن، انگریزی، اطالوی، پرتگالی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، اطالوی۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے، آخری سوال ہے، 100واں سوال ہے۔ مرزا غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ کلیم، اسد، جالب، عارف۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن بی، اسد۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔